السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو 5ویں جماعت کا اردو پڑھانے جا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 94 ہے۔ تو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے شام۔ شاعر نے شام کے بارے میں اس نظم میں لکھا ہے، شام کی تعریف کی ہے۔ تو شام کے وقت کیا ہوتا ہے؟ سورج ڈوبتا ہے اس وقت۔ تو ہر ایک جانور، ہر ایک جاندار جو بھی ہوگا وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں شام کے وقت۔ جو کہیں کام پر جاتا ہے، کہیں مزدور ہوتا ہے، کوئی ڈیوٹی والا ملازم ہوتا ہے، وہ بھی شام کو اپنے گھر واپس لوٹ کے آتا ہے۔ تو اسی پر شاعر نے اسی بات پر یہ نظم بنایا ہے۔ تو اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ بسیرا کرنا۔ بسیرا کرنا مطلب ہوا گھونسلے میں آنا، اپنے گھر واپس آنا۔ تاریکی کا مطلب ہے اندھیرا۔ دیے کا مطلب ہے مٹی کا برتن ہوتا ہے، اس مٹی کا چراغ جو ہوتا ہے اس کو دیا کہتے ہیں۔ چرخ بری، اونچا آسمان، بے روغن، تیل کے بغیر جلتا ہے نا۔ شام، سورج ڈوبا ہوا اندھیرا، چڑیا لینے لگے بسیرا۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے، آسمان پر جو سورج ہوتا ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، تو چڑیاں لینے لگے بسیرا۔ چڑیاں جو ہے، پرندے جو ہیں، وہ اپنے گھر کی طرف آتے ہیں۔ دن کا غائب ہوا اجالا، تاریکی نے پردہ ڈالا۔ دن کی جو روشنی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے شام کو، تو تاریکی نے پردہ ڈالا۔ شام کا وقت جو ہوتا ہے، اندھیرا جو ہے ہر طرف چھا جاتا ہے۔ جلنے لگے دیے گھر گھر میں، ہر ایک گھر میں دیے جلائے جاتے ہیں۔ گرجا، مسجد اور مندر میں، گرجا گھر میں، مسجد میں اور مندر میں۔ یہ جو ہیں یہ عبادت گاہ ہوتے ہیں۔ گرجا گھر، مسجد اور مندر یہ عبادت گاہ ہیں، وہاں پہ عبادت کی جاتی ہیں۔ مسجد میں مسلمان کرتے ہیں، گرجا گھر میں عیسائی لوگ کرتے ہیں، مندر میں ہندو لوگ کرتے ہیں عبادت۔ ہر ایک کا یہ اپنا اپنا عبادت گاہ ہوتا ہے، ہر ایک مذہب کو اپنا اپنا عبادت گاہ ہوتا ہے۔ چرخ بری پر چمکے تارے، جو اوپر آسمان جو ہے، اوپر اونچا جو آسمان ہے، اس پر تارے رات کو چمکتے ہیں۔ بے روغن ہیں روشن سارے، ان تاروں میں کوئی تیل نہیں ہوتا ہے، یہ بے روغن ہوتے ہیں، تیل کے بغیر چمکتے ہیں۔ جنگل سے گھر آئے گوالے، جنگل سے گھر آئے گوالے۔ گوالے کسے کہتے ہیں؟ گوالے کہتے ہیں جو بیڑو پالتے ہیں، بیڑو پالنے والے۔ ریوڑ اپنا سنبھالے، وہ اپنے مال کو سنبھالتے ہیں۔ جا پہنچے مزدور گھروں میں، مزدور جو ہوتا ہے، کام کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ کس ٹائم؟ شام کے وقت۔ خوش ہیں بیوی بچوں میں، جب یہ اپنے گھر میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں۔ دن میں کب آرام کیا ہے، دن میں ان کو آرام نہیں ہوتا ہے۔ خون پسینہ ایک کیا ہے، خون پسینہ جو ہوتا ہے، انسان کو خون جو ہوتا ہے، پسینہ جو ہوتا ہے، وہ ایک کر لیتے ہیں یہ دن میں، اور شام کو اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ نیند میں غافل ہو گئے بچے، جو بچے ہوتے ہیں وہ شام کے وقت نیند میں سو جاتے ہیں۔ سو گئے لوری سنتے سنتے، اپنی ماں ان کو لوری سناتی ہے بچوں کو، تو پھر وہ سو جاتے ہیں۔ یہ شاعر کا نام ہے جوالا پرشاد برک، اس نے یہ نظم لکھا ہے۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ ہم آج اتنا ہی، کل ہم اس کے سوالات کریں گے۔ یہ کچھ لفظ دیے گئے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ اجالا روشنی، بسیرا کرنا گھر یا گھونسلے میں آنا، تاریکی اندھیرا، دیا کی جمع، مٹی کا چراغ، چرخ بری اونچا آسمان، یہ بے روغن تیل کے بغیر، گوالا گایوں کے پالنے والا، ریوڑ مویشیوں کا گلہ، خون پسینہ ایک کرنا، خوب محنت کرنا، غافل بے خبر بے پرواہ، لوری
سریلا گیت جو ماں اپنے بچوں کو سلانے یا بہلانے کے لیے گاتی ہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ ہم کل اس کے آگے یہ سوالات کریں گے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔